آج کل لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اچھا انسان بننا ہے. ایک ناراض ہو جاتا ہے, ایک راضی ہو جاتا ہے, ایک راضی ہو جاتا ہے, دوسرا ناراض ہو جاتا ہے. ہم سب کو راضی نہیں رکھ پاتے. تو پہلے تو یہ بات ہے کہ لوگوں کو انسان کبھی خوش نہیں رکھ سکتا, کیونکہ لوگ انسان سے کبھی خوش نہیں ہوتے. ایک انسان دوسرے انسان سے لازمی چلتا ہے, حسد لازمی کرتا ہے, کیونکہ انسان کی فطرت میں ہے. سیکنڈ تھنگ از دیٹ کہ ہمیں اللہ کی نظر میں اچھا بننا ہے. ہم تب تک اچھا بن ہی نہیں سکتے جب تک ہم اپنی شکست کو قبول نہیں کریں گے, خامیوں کو قبول نہیں کریں گے, غلطیوں کو قبول نہیں کریں گے. تب تک ہم کیسے اچھے انسان بن پائیں گے؟ مضبوط ترین افراد ہمیشہ وہ نہیں ہوتے جو فتح یاب ہوتے ہیں. طاقت جسمانی صلاحیت سے باہر ہے, اس میں لچک اور عزم شامل ہے. کامیاب ترین انسان وہ ہوتے ہیں جو شکست کے باوجود ثابت قدم رہتے ہیں, جو کہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے, ہم نے رکنا نہیں ہے, ہم کوشش کریں گے. ایک دن ہم جن کو اللہ پہ ٹرسٹ ہوتا ہے نا کہ ہم یہ کام کریں گے تو ہو جائے گا, تو ان کا وہ انشاءاللہ ایک دن ہو جاتا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ ڈر جانا, رک جانا, اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اس سے بس آپ پیچھے کی طرف جاتے ہو, آگے کبھی نہیں جا سکتے. زندگی کے چیلنجز میں ناکامیاں ناگزیر ہیں, لیکن حقیقی طاقت زوال کے بعد اٹھنے کی صلاحیت میں ہے. کسی کے کردار کا ثبوت یہی ہے کہ وہ مصیبت کے سامنے جھکتا ہے یا نہیں جھکتا. جیت ہمیشہ اندرونی طاقت کی عکاسی نہیں کرتی. یہ قسمت یا بیرونی حالات سمیت مختلف عوامل کا نتیجہ ہو سکتا ہے. اسی طرح اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو دوسری طرف شکست کو برداشت کرنا اور ایک مقصد کے لیے جدوجہد جاری رکھنا غیر متزلزل استقامت کو ظاہر کرتا ہے. خود کو دریافت کے سفر میں اکثر ناکامیوں کا سامنا کرنا, ان سے سیکھنا اور نئی دریافت شدہ حکمت کے ساتھ ثابت قدم رہنا شامل ہوتا ہے. مشکلات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں. ہم لوگوں کو اس بات پہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مشکلات میں ڈالا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جلد از جلد اس مشکل میں سے نکال دیں گے. یہ کوئی ہمیشہ رہنے والی مشکل نہیں ہے. اگر اللہ نے اپنے بندے پر مشکل وقت ڈالا ہے نا تو اللہ تعالیٰ یہ نکال دے گا اس مشکل وقت کو بھی. ہمیں صرف یقین, ایمان ہونا چاہیے. طاقت مشکلات سے گزرنے کے بارے میں ہے, یہاں تک کہ جب راستہ ناقابل تسخیر لگتا ہے. یہ ایک ایسی ہوبی ہے جو مشکلات کا سامنا کرنے پر پھیلتی پھولتی ہے, جو کسی شخص کی موافقت اور بڑھنے کی صلاحیت کو ظاہر کرتی ہے. شکست کے مقابلہ میں لچک کو برقرار رکھنے کی صلاحیت محض کامیابی کے حصول کے مقابلے میں طاقت کا زیادہ گہرا اشارہ ہے. اور جو لوگ نقصان کے بعد ہمت نہیں ہارتے وہ حقیقی طاقت کا جوہر ہوتے ہیں. ہمیں ہمت کبھی نہیں ہارنی چاہیے. ہمیں اپنے رب پہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ ہے نا, ہمیں اس مشکل سے نکالے گا. اگر آپ سے نہیں ہو رہا تو بار بار اٹھ کے کرنے کی اس چیز کو کرنے کی کوشش کرو گے نا. جب تک بیٹھے رہو گے تو کیسے ہو جائے گی ہر چیز. ناکامی مستقل حالت نہیں بلکہ بہتری کی طرف ایک قدم ہے. ہر دھچکا ایک سبق ضرور دیتا ہے اور ان اسباق کو برداشت کرنے کی طاقت ذاتی ترقی اور حتمی فتح میں اہم کردار ادا کرتی ہے. ناکامی مستقل حالت نہیں ہے بلکہ بہتری کی طرف ایک قدم ہے. ہر دھچکا ہمیں ایک لازمی سبق دیتا ہے اور ان اسباق کو برداشت کرنے کی طاقت ذاتی ترقی اور حتمی فتح میں اہم کردار ادا کرتی ہے. جوہر میں سب سے مضبوط لوگ وہ ہیں جو ناکامی کو اپنے سفر کے ایک حصے کے طور پر گلے لگاتے ہیں. وہ ناکامیابیوں کو مواقع میں بدل کر کامیابی کی نئی تعریف کرتے ہیں. یہ واضح کرتے ہیں کہ حقیقی طاقت کا اندازہ محض فتوحات سے نہیں ہوتا بلکہ اس غیر متزلزل جذبے سے ہوتا ہے جو شکست کے باوجود برقرار رہتی ہے. In life challenges, setbacks are inevitable, yet true strength lies in the ability to rise after a fall. It's a testament to one's character when they refuse to succumb to adversity. Winning does not always reflect inner strength. It can be a result of various factors including luck or external circumstances. On the other hand, enduring defeat and continuing to strive towards a goal demonstrates unwavering tenacity. The journey of self-discovery often involves facing failures, learning from them, and persevering with newfound wisdom.